حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، جس سے قریش کے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک دم ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ بندھ گئے اور وہ اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا، اے محمد، ہم تمہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ دعا کر کے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیں۔ قریش کے ہر خاندان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری تھی، چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو ان کی یہ مصیبت جاتی رہی۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ یاسین میں، یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ من جملہ پیغمبروں کے ہیں اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہ لائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کوئی آدمی ایمان نہیں لایا۔ بن نعمان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کسی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ میں کمان دی جو جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے تیر چلاتا رہا یہاں تک کہ اس کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے اسی جگہ کھڑا رہا اور آنے والے تیروں کو اپنے چہرے پر لیتا رہا۔ جب بھی کوئی تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آتا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ اور سر اس کے آگے کر دیتا، اور یہ سب کچھ میں بغیر تیر چلائے کر رہا تھا کیونکہ کمان تو ٹوٹ چکی تھی۔ آخری تیر مجھے اس طرح لگا کہ میری آنکھ نکل کر میرے رخسار پر گر گئی۔ پھر مشرکوں کا لشکر بکھر گیا۔ پھر میں اپنی آنکھ ہتھیلی پر رکھ کر دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، قتادہ نے اپنے چہرہ کو تیرے نبی کے سامنے رکھا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ باہر نکل آئی ہے، اب اس آنکھ کو دونوں آنکھوں میں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر والی بنا دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آنکھ اپنے ہاتھ سے اندر رکھ دی، چنانچہ وہ آنکھ دونوں آنکھوں میں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر والی ہو گئی۔ حضرت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی اور باہر نکل کر اس کے رخسار پر گر گئی تھی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ واپس رکھ دیا تو وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ وہ آنکھ دونوں آنکھوں میں زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر کے دن مجھے ایک تیر لگا جس سے میری آنکھ پھوٹ گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعاب لگایا اور میرے لیے دعا فرمائی جس سے میری آنکھ میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔